پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. تو پکڑ کیسے ہوئی؟ اور یہ پکڑ کی جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے اسے پکڑا اغزم و بیلا. کہیں اس طرح سے بھی سننے میں آیا کہ جیسا پکڑنے کا حق تھا. اصل میں تیز بوندوں والی بارش جو تیزی کے ساتھ آئے وابل بھی بولتے ہیں. جی یعنی عبرتناک پکڑنا. ہاں، ایک ایسی پکڑ جو آنے والے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اپنے آپ چھاپ چھوڑ جاتی ہے. واقعتاً مولانا پکڑ جس طرح سے ہوئی ہے آپ دیکھیے، کسی کے وہم و گمان میں، یہاں تک کہ جو آدمی پکڑا گیا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے پکڑا جائے گا. فرعون نے تو یہ محسوس کیا تھا کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کے ساتھ میں بخیریت اس سڑک سے جو سمندر کے اندر میں بن گئی ہے نکل گئے ہیں، میں بھی نکل جاؤں گا. اور تب اللہ تعالیٰ نے بیچ سمندر میں پکڑ لیا، اور پکڑنا بھی ایسا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ. عزیز و محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم اور آپ سورہ المزمل کی تیسری نشست کا مطالعہ ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 11 سے لے کر پہلے رکوع کے خاتمے تک، یعنی آیت نمبر 19 تک انشاءاللہ ہمارے مطالعے میں رہے گی. سورہ المزمل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کی اولین صورتوں میں سے. اس کی پہلی 10 آیات پچھلے 2 مطالعے میں بحمداللہ کور ہوئی ہیں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدسہ کی ان 4 مخصوص صورتوں کا اسلوب ہے، میری مراد سب سے پہلی وحی والی سورہ العلق، پھر اس کے بعد میں سورہ مدثر، پھر اسی طرح سے سورہ مزمل، اور پھر سورہ قلم. ان 3 صورتوں کو اگر ہم ایک اجتماعی نظر ڈالیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان صورتوں کے اندر میں ایک مخصوص اسلوب ہے قرآن کا جو ہمارے علم میں آتا ہے. 3 طرح کے مضامین ملتے ہیں. چاروں صورتوں کو ذہن میں کر لیں ایک مرتبہ پھر ناظرین و ناظرات. سورہ علق، سورہ مدثر، سورہ مزمل، اور اسی طرح سے سورہ القلم. تو ابتدائی چند ایک آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، پھر درمیان میں یا سورہ کے مضامین کے اندر میں منکرین یا اللہ تعالیٰ کے انکاریوں کی خبر لی گئی ہے، اور پھر تیسرا جو مضمون ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ قیامت کا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ میں دوزخ کا تذکرہ منکرین کے تناظر میں. تو یہ تینوں مشترک مضامین ہے جو ہمیں ان 4 صورتوں کے اندر میں ملتے ہیں. سورہ مزمل کی ابتدائی 10 آیات میں جیسا کہ ہم نے پچھلے 2 مطالعے میں دیکھا، سب سے پہلے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے چند ایک ابتدائی ہدایات دی گئی ہیں، اور ان ہدایات کے اندر میں قرآن کو ٹھہر کر پڑھنا، اسی طرح سے قیام لیل کا اہتمام کرنے کی تاکید، اور پھر اسی طرح سے قرآن کریم کے نزول کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تقاضا گویا کہ دنیا بھر سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور پھر اس کے بعد میں آیت نمبر 10 میں جو ہدایت ملتی ہے وہ یہ کہ مشرکین جو باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو، اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ظاہر سی بات ہے، الگ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ان سے قطع تعلق کر لو، بلکہ یہ کہ ان کی ناشائستہ اور نازیبہ باتوں پر کان دھرنے کی اور ان سے التفات کرنے کی چندہ ضرورت نہیں. جو صاحب خیر افراد موجود ہے مکہ کی اس بستی میں، وہ آپ کی توجہ کا محور و مرکز ہوں، اور ان لوگوں سے بہرحال ایک انسانی تعلق بنا رہے. لیکن جس طرح سے ایک شریف آدمی کسی بیہودہ بات پر سے گزر جاتا ہے، اسی شریفانہ طور طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں. پھر اس کے بعد میں 11 نمبر کی آیت جو آج ہمارے
11 نمبر سے لے کر کے 19 نمبر تک کی آیات جو آج ہمارے مطالعے میں رہیں گی، ان میں پھر سلسلہ کلام شروعات میں پچھلی آیت کے مضمون سے متعلق ہے، آیت نمبر 11 کا مضمون بھی، اس میں بھی تذکرہ ہے ان انکاریوں کا جو سماج کے خوشحال لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے انکاری ہیں، اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر چھوڑ دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں تلاوت کلام مبارکہ سے، اور پہلی آیت جو آج انشاءاللہ ہمارے مطالعے میں رہے گی، آیت نمبر 11، اس کے تلاوت اور ترجمے کا حق ادا کرنے کے لیے مولانا ندوی ہمارے ساتھ میں ہیں، اور ان سے جو ہے قرآن کریم کی ان آیات کے سلسلے میں بہت کچھ سننا اور جاننا چاہیں گے۔ تو مولانا آیت نمبر 11 سے بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا۔ ترجمہ: ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ مولانا جھٹلانے والے خوشحال لوگ، ظاہر سی بات ہے ان سے مراد مشرکین مکہ کے وہ افراد ہیں جو مالی طور پر یوں کہہ لیجئے کہ خوشحال لوگ تھے، اور یہی وہ گروہ تھا، یہی وہ خوشحال لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے میں پیش ہوا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دعوت کے نتیجے میں ان کے مالی مفادات پر یوں کہہ لیجئے کہ چوٹ پڑتی تھی، ان کی چودراہٹ خطرے میں پڑتی ہوئی ان کو نظر آ رہی تھی، کعبے کی تولیت سے کئی ہاتھ دھونے پڑیں گے اس بات کا بھی اندیشہ ان کو ہو رہا تھا۔ تو انکار کی جو اغراض تھی وہ محض دنیا طلبی تھی، انکار کی جو غرض تھی وہ دنیا طلبی تھی، ان تمام تر چیزوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جانتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ لائے ہیں وہ اگر غالب ہو گیا تو ان کی چودراہٹ لپیٹ دی جائے گی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو۔ جی، تو مجھ پر چھوڑ دو سے مولانا محترم کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ آپ پچھلی آیت میں جیسا کہ آیا تھا کہ آپ ان لوگوں کے منہ نہ لگیں اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیں، اور اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ پچھلی دو آیتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک آیت ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، جی، کہ وہ تو مشرق و مغرب کا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ اور پھر یہ فرمایا گیا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور ان کو صبر جمیل کے ساتھ انہیں سمجھے کہ مہلت دیجئے یا انہیں چھوڑ دیجئے۔ تو گویا یہ دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وکیل بنا دیجئے اور صبر کے ساتھ ان کی باتوں پہ خاموش رہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ رب المشرق والمغرب، جو مشرق و مغرب کا خدا ہے، معبود ہے، اس کو اپنا وکیل بنا لیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات یہاں پہ آئے گی کہ جس کو آپ نے وکیل بنایا ہے اس کے ذمہ ساری بات چھوڑ دی۔ اس لیے اللہ نے کہا وَذَرْنِي، اور مجھے چھوڑ دو۔ اس سے یہ صاف اشارہ ملتا ہے کہ بدلہ لینے کا کام صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک بات پیدا یہ ہوتی ہے کہ پھر کہنے کے بعد فوراً اللہ رب العزت نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ انبیاء کرام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپنی قوم کے درمیان ہوتے ہیں اس وقت تک خدا کا عذاب نہیں آتا۔ جی مولانا، یہاں پر لیکن یہ بات بھی ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ تو یہ جو انداز بیاں ہے یہ قرآن میں ہمیں دیگر مقامات پر بھی ملتا ہے، اور مجھے سورہ طارق کا وہ مقام یاد آ گیا جہاں پر ارشاد باری تعالیٰ انہم یقیدون کیدا واکید کیدا فمحل الکافرین امہلہم رویدا۔ تو یہ اسی سے ملتا جلتا مقام ہے کہ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور ان کے مقابل میں ہم ایک چال چل رہے ہیں، اور یہ کہ
اگر دنیا میں ان لوگوں کو عذاب پیش نہ آیا تو آخرت میں بہرحال ان کی خبر لینے کا بھرپور سامان ہم نے کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ ان لوگوں کو گویا کہ کچھ مہلت ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے پیش نظر دے رکھی ہے، اور یہ مہلت جیسے ہی ختم ہو جائے گی ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آنا ہے وہ پیش آ کر کے رہے گا۔ قاری صاحب یہاں پہ مہلت کی بات آپ نے کہی تو اگرچہ یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایک لمبی مہلت ہے، جی 60 سال 70 سال 100 سال، جی جی یا اگر حکومتوں کا معاملہ ہے تو 500 سال 1000 سال، جی لیکن انسان مرنے کے بعد جب میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا جی تو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ کتنے دن تم دنیا میں رہے؟ صحیح۔ وہ کہیں گے الا عشیۃ و ضحیٰ، صحیح۔ شام یا صبح کا وقت یا چاش کا وقت اتنا آپ رہ سکے۔ تو گویا خدا کی نظر میں یہ جو ڈیوریشن ہے اس میں الا عشیۃ و ضحیٰ کے سمجھے مترادف ہے، اس لیے مہیل قلیلہ سے یہ بات سمجھ میں بہت صحیح مطلب۔ اور ناظرین اس بات کا بھی بہرحال خیال رکھیں کہ جن پیمانوں سے ہم دنیا کے شب و روز کو ناپتے ہیں، آخرت کے شب و روز ان سے بالکل مختلف ہوں گے۔ ہم نے کہیں اس سے پہلے مطالعے میں یہ بات آئی تھی کہ وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ اس طرح کے پیرللز ہم کو وہاں پر سننے کے لیے ملے تھے۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے مکذبین کے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کی ہدایت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی، اور یہ بھی گویا کہ ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، اور یہ مہلت عمل جیسے ہی مکمل ہو جائے گی ہم ان کی خبر لے لیں گے۔ تو یہ کچھ مضامین ہے جو ہمیں آیت نمبر 11 سے پتہ چلتے ہیں۔ قاری صاحب ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں المکذبین اولی النعمہ، دو باتیں ہیں کہ نعمت والے جھٹلانے والے۔ عموماً ایسی چیزوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ خوشحال بناتا ہے۔ ہاں، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اعتراضات جڑنے کے لیے وہ افراد جن کے پاس میں یوں کہہ لیجئے کہ کوئی اور پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان لوگوں کے پاس میں یہی وقت گزارنے کے لیے چیزیں ہوتی ہے، کیونکہ دنیاوی طور پر چونکہ خوشحال ہے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے کچھ بہت زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، تب کیا کریں گے؟ کوئی خیر کی آواز کہیں سے اٹھتی ہے تو اس کو دبائیں، اس کے مد مقابل ہو جائیں۔ حدیث حق کے مقابلے میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ جو دوسری حدیث ہوتی ہے جسے سورہ لقمان کے اندر میں مولانا وہ مخصوص لفظ آیا ہے لہو الحدیث کو لایا جائے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی۔ تو یہ تو ان لوگوں کا وتیرہ تھا ہی۔ اور اس زمانے میں بھی اس طرح نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے، یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حق کی طرف بلائیں، اور اگر کوئی صاحب نعمت ہو، دنیا نے اللہ نے دنیا میں اسے نوازا ہو، تو کبھی کبھی وہ زبان حال سے یا زبان کال سے اس کے انکاری بن جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے ہمیں چیزوں سے نوازا ہو، ذہن سے نوازا ہو، دولت سے نوازا ہو، یا کسی چیز سے نوازا ہو، تو اس مرحلے میں آنے کے بعد فوراً ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنی زبان سے یا اپنے احوال سے یا اپنے کسی عمل سے خدا اور رسول کے حکم کی نافرمانی یا اعتراض یا مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں۔ مولانا آپ نے ایک بہت پتے کی بات کہی، اور ناظرین یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ان مراحل سے گزرتے رہتے ہی ہیں۔ آپ دیکھ وہ کہ انکار کا معاملہ تو بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن صاحب نعمت ہونے کے بعد میں اپنی نعمتوں کو لے کر کے اترانا، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہم کو عنایت کی ہے اور کسی صاحب کو یہ نعمتیں حاصل نہیں ہے، لہٰذا کہیں وہاں ہمارے طرز تخاطب و طرز عمل اس شخص کے سلسلے میں غلط ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ ایسے تمام تر مواقع پر ہمیں خدا یاد رہنا چاہیے، خدائی ہدایات یاد رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو اور ہمارے سبھی سننے والوں کو اس بات کی توفیق بخشے۔ اور رب تعالیٰ کی یاد تو اپنے آپ میں ایک ایسی شے ہے جو ہمارے لیے ہر گھڑی اور ہر لحظہ ہر زجا بنی رہنی چاہیے۔ یہی یاد تو ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اسی یاد سے اگر ہماری زندگی عبارت ہو کر کے رہ جائے تو ہم 100% کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس بات کی ہم آپ سب کو فکر کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ ہمیں اس فکر سے اللہ تعالیٰ یوں کہہ لیجئے کہ ہماری زندگیوں کو معمور کر دے۔ ناظرین، 11 نمبر کی آیت کے بعد میں
ہم 12 نمبر کی مختصر سی آیت پر چلتے ہیں اور اس کی تلاوت اور ترجمانی مولانا کی اجازت سے میں کر دیتا ہوں۔ انا لدینا انکالا و جحیما، ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ انکال اور جہیم یہ دو لفظ آئے ہیں، بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر میں منکرین کے ساتھ میں جو معاملہ فرمانا ہے سو فرمائیں گے، لیکن یہ بات آتی ہے کہ اگر دنیا میں سمجھ لیجئے ہماری مشیت کے پیش نظر تم ہماری پکڑ سے بچ بھی گئے تو آخرت کی پکڑ سے کیسے بچو گے؟ وہاں تو تمہاری تواضع کا ہم نے بھرپور اہتمام کر رکھا ہے۔ اس آیت کے اندر میں دو چیزیں بیان ہو رہی ہے، ایک تو بیڑیاں ہیں، بھاری بیڑیاں، اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ تھوڑا ہم اس پہ غور کریں کہ انکال بیڑیوں کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو قیامت برپا ہونے کے بعد اور جہنم میں ڈالے جانے کے بعد بیڑیوں کی ضرورت کیا ہے؟ مولانا یہ اس کی تشریح میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ بیڑیوں کا جو اہتمام ہے یا بیڑیاں جو پہنائی جائے گی وہ اس غرض سے نہیں پہنائی جائے گی کہ کہیں یہ لوگ بھاگ نہ سکیں، جی کیونکہ بھاگنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ وسیع و عریض جہنم میں جس پر اللہ تعالیٰ کے تند خوب فرشتے تعینات ہیں، ان سے بچ کر نکلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، لیکن یہ کہ بھاگ کر جائیں گے نہیں، اور عذاب شدید کے اندر میں مبتلا رہنے کے لیے یہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکیں، اس لیے یہ بھاری بھرکم بیڑیاں جو ہیں ان کو پہنائی جائے گی۔ گویا کہ عذاب سے بچنے کا ویسے بھی کوئی امکان نہیں، اور بھاری بیڑیاں اس بات کو انشور کرے گی کہ وہ عذاب دردناک جو ان کو پیش آیا ہے وہ مسلسل طور ان کو پیش آتا رہے۔ یعنی بیڑیوں کا ہونا یہ عذاب کے حصے میں سے ہے جی۔ بلکہ ایک مقام کہیں پر مطلب پرسوں جب میں مولانا ڈاکٹر اسرار کو سن رہا تھا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ آگ کی بیڑیاں ہوگی۔ تو کہیں یہ بات بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی مستند حوالے سے کہی گئی ہے کہ نہ صرف بیڑیاں بلکہ شدت آگ سے یوں کہہ لیجئے کہ ان لوگوں کو جھلسا دینے کے لیے ان کو جو بیڑیاں پہنائی جائے گی وہ بیڑیاں بھی آگ کی ہوگی، اور اس پر مزید اضافہ یہ وہ جہیمہ اور بھڑکتی ہوئی آگ بھی ان لوگوں کا مقدر بنے گی۔ اس میں دو تین باتیں تسلسل کے ساتھ ہم آئیں گے، اس کو ہم پچھلی آیت میں یعنی آیت نمبر 11 سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ جی، عام طور سے اولی النعمہ یعنی صاحب اقتدار یا اللہ نے جس کو دنیا میں نوازا ہے، وہ خوشحال ہونے کی وجہ سے انہیں دنیا میں اختیار رہتا ہے، یہاں جائیں وہاں جائیں، انہیں روک ٹوک نہیں ہوتا۔ جو لوگ مزدور پیشہ ہوتے ہیں یا اپنی روزی روٹی کے لیے کہیں بدھے ہوتے ہیں تو ان کو کہیں آنے جانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، لیکن جو کسی کے پریشر میں کسی کے انڈر میں نہیں رہتے ہیں تو وہ انہیں اختیار رہتا ہے، ان کے لیے پورے ہفتے کا دن سنڈے ہی ہوتا ہے، چاہے جہاں رہیں۔ وہ قرآن میں آیا بھی ایک جگہ، وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ فِي الْبِلَادِ، یہ جو شہروں ملکوں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو ان کا یہ گھومنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یا اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا۔ تو اب اس کو ہم دیکھیں کہ دنیا میں کس طرح آزادانہ گھوم رہے ہو خدا کی نعمتوں کی بنیاد پہ، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم جہنم میں ہونے کے باوجود چلنے کے لائق بھی نہیں ہوگے، پاؤں میں بیڑیاں پڑے گی۔ انہوں نے بہت صحیح بات، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ پیر کی بیڑیاں، بھڑکتی ہوئی آگ، اور اس کے علاوہ ہمیں آیت نمبر 13 میں ان لوگوں کی خبر لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اور کیا اہتمام کر رکھا ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو مولانا سے ہم لوگ تلاوت سن لیتے ہیں اور ترجمانی میں۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب، تو کل ملا کر کے 4 باتیں آ گئی ناظرین۔ سب سے پہلی بات تو بیڑیاں آ گئی، پھر بھڑکتی ہوئی آگ، پھر اسی طرح سے وہ کھانا جو حلق میں پھنسنے والا ہے، اور پھر مزید یہ کہ عذاب دردناک۔ تو حلق میں پھنسنے والا کھانا مولانا، یعنی جو گلے میں جا کر کے کہیں پھنس کر کے رہ جائے گا، نہ اگلا جائے گا اور نہ ہی نگلا جائے گا۔ اور تفسیر میں کہیں پر یہ بات پڑھنے میں آئی کہ دوزخیوں کا کھانا جس کا کہ بیان قرآن کریم میں آیا ہے، ایک تو سورہ غاشیہ میں ہمیں دری کا لفظ ملتا ہے، اور اسی طرح سے قرآن کے دیگر مقامات پر زقوم کے پھل کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں بدبودار قسم کی، ناقابل برداشت قسم کی بدبو جو ہے
اس میں سے آئے گی۔ یہ دو خصوصیتیں بیان ہوئی ہے دری کی، اور زقوم کے بارے میں تو بہرحال خاصے کچھ مقامات پر ہم لوگوں کو تشریح چیزیں بارے میں یہ کہنا رؤوس الشیاطین جی یغلی فی البطون کا غلی الحمیم، یعنی وہ شیطان کے سروں کی طریقے سے ہے، پیٹ میں وہ کھولے گا جس طریقے سے وہ گرم پانی کھولتا ہے، اور آدمی اگر نگل بھی لے گا اسے تو اس کے سمجھیے کہ پیچھے کے راستے سے پوری آنت کٹ کے نکل آئے گی۔ یہ ہے صورتحال۔ اور ناظرین، ہم تو سرسری طور پر پڑھ رہے ہیں ان آیات کو، لیکن کہیں اس بات کا کچھ اندازہ بھی لگانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ مغضوب بندے جو اللہ تعالیٰ کے اس غضب کا شکار ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی ان کی، یعنی عذاب دردناک جو مختلف شکلیں اختیار کر رہا ہے اس کا اندازہ کریں کہ کھانے کے لیے کوئی ڈھنگ کا کھانا تو میسر نہیں، بلکہ کھانے کے لیے ایک ایسی شے جو بذات خود عذاب بن کر کے رہ جائے۔ یہ چند ایک باتیں آیت نمبر 12 اور 13 کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ نے انکاریوں کے لیے جہنم میں کیسا کچھ اہتمام کر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ بات کو دہراتے چلیں کہ وہ 4 صورتیں جن کا بیان ہم نے شروعات میں کیا تھا، سورہ العلق، مدثر، مزمل اور اسی طرح سے سورہ قلم، آپ مضامین اگر دیکھیں گے تو انکاریوں کو روز قیامت جو صورت واقعہ پیش آنے والی ہے ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور کہیں ایک انکاری کو لیا گیا ہے، کہیں انکاریوں کے گروہ کو لیا گیا ہے، اور ان کے تواضع کا جو سامان اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے ان کا تذکرہ ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ اسی میں سے ایک مقام یہ بھی آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13۔ مولانا اس ضمن میں اگر کوئی اور آیت نمبر 13 کو پھر ہم 11 سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، جس طریقے سے انکال کو جوڑے تھے۔ جی یہاں پہ طعاماً ذا غصہ، یعنی گلے میں اٹکنے والا، پھنسنے والا کھانا، جی اور آیت نمبر 11 میں اولی النعمہ کہا گیا، یعنی نون عین میم کے ساتھ جو چیز آتی ہے وہ نرم اور نازک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جی تو نعمت میں جو لوگ رہتے ہیں تو سمجھے کہ وہ بہت اسموتھلی زندگی گزارتے ہیں، نرم و نازک زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا کھانا جو ہے وہ بہت نرم کھانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں تم نعمتوں کی بنیاد پہ ایسے کھانے کھاتے تھے کہ تمہاری زبان اور تمہارے دانتوں کو کم مشقت ہوتی رہی ہوگی، لیکن اب جو کھانا ملے گا وہ گلے میں اٹکنے والا۔ بالکل بالکل، بہت سے مولانا یہ ایک یوں کہہ لیجیے کہ موازنے کے طور پر یہ شے سامنے لائی گئی ہے ناظرین، تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے انکاری ہیں، جو نعمتوں کو پانے کے بعد میں پھول گئے ہیں بلکہ نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ کچھ معاملہ ہے جو پیش آنے جا رہا ہے۔ آیت نمبر 14 ناظرین، اور آیت نمبر 14 کے اندر میں روز قیامت جو دنیا کے اندر میں جو تبدیلیاں رونما ہوگی ان میں سے ایک تبدیلی کا تذکرہ، اور پہاڑوں کی کیفیت کیا ہوگی روز قیامت، اس کا مشاہدہ ہمیں آیت نمبر 14 میں کرایا جا رہا ہے، لہٰذا ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر میں بھی مولانا اس طرح کی بات انکاریوں کی طرف سے آتی تھی، اور وہاں پر ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی، زمین ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر دی جائے گی، تب ان پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ یہ پہاڑ جو آسمانوں سے بات کرتے ہیں، اتنے اونچے پہاڑ، اتنے قوی ہیکل یوں کہہ لیجیے کہ پہاڑ، یہ ایک عظیم جثہ رکھنے والے پہاڑ، یہ کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ جواباً فرماتے ہیں یوم ترجف الارض، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال قصیبا مہیلا، اور یہ کہ پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو اپنی جگہ نہایت ہی جامد، نہایت ہی ساقط نظر آتے ہیں، اور کم ہی اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے کہیں ہلائے جائیں گے، ہٹائے جائیں گے۔ لیکن قرآن کریم کا یہ مقام اور قرآن کریم کے مزید مقامات کو آپ دیکھ لیں، ہمیں سورہ القاریہ کے اندر میں مولانا یہ بات ملتی ہے وَتَقُنُّ الْجِبَالَ قَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ کہ پہاڑ جو ہے
دھنکائی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے. اور پھر اسی طرح سے ہمیں سورہ نبا میں سورۃ الجبال کانت سرابا، اور یہ کہ پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے. تو ناظرین یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کشش جس کے نتیجے میں پہاڑ ایک جامد اور ساقط شکل میں ہم لوگوں کو نظر آتا ہے، اس کشش کے ختم ہونے کے ساتھ میں پہاڑ جو ہے بھربھرا سا ہو جائے گا، مٹی کا ایک ڈھیر بن کر کے رہ جائے گا، اور اس زمین پر ہونے والا زلزلہ عظیم اس مٹی کو یوں کہہ لیجئے کہ اڑا کر کے لے جائے گا. پہاڑ جو ہے اپنی جگہ پہاڑ نہیں رہیں گے، بلکہ زمین کوٹ کوٹ کر ایک ریگزار بنا دی جائے گی. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ہمارے جو پیمانے ہیں اور ہماری یوں کہہ لیجئے کہ نظر تنگ ہے، اس کی بنا پر جب ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں اور کبھی سوچتے ہیں تو کہیں انکاریوں کی بات میں ہمیں کوئی صداقت سی نظر آنے لگتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر جو لوگ کامل یقین رکھتے ہیں ان کا یہ یقین ہے کہ رب تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہے وَقَانَتِ الْجِبَالُ قَصِيبًا مَحِيلًا، اور پہاڑ جو ہے بکھرے ریت کے ڈھیر کی طرح بکھیر دیے جائیں گے، تو واقعتاً یہ ہونا ہے. اور یہ پہاڑوں کے درکنے کا معاملہ روز قیامت تو بہرحال پیش آئے گا ہی، لیکن ہم نے پچھلے سال کے اندر میں مولانا نارتھ ایسٹ کی چند ایک ریاستوں کے اندر میں پہاڑوں کے درکنے کے واقعات سنے تھے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے 2 سے 3 منزلہ عمارتوں کو جو پہاڑوں پر قائم کر دی گئی تھی، پہاڑوں کے درکنے کے نتیجے میں یہ عمارتیں جو ہے تاش کے پتوں کی طرح زمین پر آ کر کے رہیں، بلکہ اس پہ آبادی اچھی خاصی تھی، اس پہ آبادیاں بھی موجود تھیں. تو کہنے کا منشا یہ ناظرین کہ اگر سمجھ لیجئے نگاہ حقیقت پسندانہ ہو اور نگاہ یہ دل کی نگاہ سے ان واقعات پر ہم لوگ نظر دوڑائیں، تو جس بات کا ٹریلر آج ہم کو دکھایا گیا ہے اس کی پوری فلم جو ہے قیامت کے روز ہمارے مشاہدے میں آئے بغیر نہیں رہے گی. لہٰذا اس دن سے ڈریں جس دن یہ ساری تبدیلیاں صفحہ ہستی پر رونما ہوگی. مولانا ایک ہی بات ہے جو اس سورہ کے اندر میں یوم قیامہ کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے، اور پہاڑوں کے حال کو لے کر کے جو بات کہی گئی ہے وہ ہم لوگوں کو سورہ کی آیت نمبر 14 میں ملتی ہے. تو ایک طرف تو دوزخ کا تذکرہ آیا، اور دوزخ کے تذکرہ، دوزخ کی یہ جو کیفیات ہیں، دوزخ کا یہ معاملات ہیں، یہ کس دن پیش آئیں گے؟ اس دن پیش آئیں گے جب پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر جو اپنی جگہ بکھر کر کے رہ جائیں گے. قاضی صاحب اس کو پھر آیت نمبر 14 کو آیت نمبر 11 سے اگر ہم جوڑتے ہیں تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان نعمت والوں کو جی اپنی نعمتوں پہ اور اپنے محلات پہ جو گھمنڈ ہے یہ کب تک، جبکہ حال تو ایسا ہونے والا ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ریت اور صحیح مولانا. جی تو گویا کہ ایک آئینہ ہے جو منکرین کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور جس میں ان کو آنے والے مستقبل کی خبر دی گئی ہے. تو یہ کل ملا کر کے ناظرین 11 سے لے کر کے 14 تک 4 آیتیں، ان کا مضمون اور اب جو مضمون ان کے بعد کی آیات کا ہے کسی قدر مختلف ہے تو قرآن کا ایک ہی مضمون، لیکن اب جو گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کے تعلق سے، کہ ان کا مشن کیا ہے دنیا کے اندر میں، وہ کیوں بھیجے گئے، اور بنی نوع انسان کے ساتھ میں جو حق خیر خواہی انہیں نبھانا تھا انہوں نے کیسے نبھایا. تو ہم پڑھتے ہیں تب تعالیٰ کی کتاب میں اس سورہ کی آیت نمبر 15، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. تو مولانا اب یہ مماثلت جو لائی گئی ہے یہ آخر کس بنا پر؟ مشرکین مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. جی موسیٰ علیہ السلام
فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے، تو جس طریقے سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نہیں مانی اور ہمیشہ مخالفت پہ آمادہ رہا، تو اللہ تعالیٰ یہ بات اس لیے کر رہا ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے وہ لوگ واقف تھے جی اور فرعون کے انجام سے بھی وہ واقف تھے. جی چونکہ یہود آس پاس میں بسے ہوئے تھے تو مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ فرعون کا کیا انجام ہوا اپنے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو فرعون کی نافرمانی کی بنیاد پر جو اس کی پکڑ ہوئی، اس سے تم واقف ہو اور آج اسی روش پہ تم چل رہے ہو، تو تمہارا بھی انجام یہی ہونے والا ہے. تو گویا کہ جس طریقے سے وہ انکار کر رہے تھے تمہارا بھی رویہ وہی ہے، تو کم سے کم اب باز آ جاؤ. مولانا یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ مقصد بعثت کو واضح کرتے ہوئے شاہدن علیکم، ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے. جس طرح سے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، تو یہ شہادت حق کی جو بات آئی ہے اور جس کے تعلق سے ہم اکثر سنتے رہے ہیں، دنیا والوں پر اللہ تعالیٰ کا رسول حق کی شہادت دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اس بات کی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام حق اس تک پہنچا، اس نے بلا کم وقاصد اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچا دیا. تو یہ بات ناظرین شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر کے بھیجا ہے. پیغام حق کو پہنچانے کی ذمہ داری ایک بات، اور پھر جب روز قیامت قائم ہوگا تو رسول اس بات کی شہادت میں بھی طلب کیے جائیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے پیغام کو بندگان خدا تک بلا کم وقاصد پہنچا دیا، اور اس بات کی شہادت وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور دیں گے. تو مولانا شاہدن علیکم اور شاہد سے آگے ہمیں ایک اور لفظ شہید بھی ملتا ہے کہ ایک شخص جس نے حق کی شہادت دیتے ہوئے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا. گویا کہ وہ شہادت حق کا فریضہ نبھاتے نبھاتے اس شخص نے گویا کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی. تو ایک شاہد، اور اسی شہادت حق کے ضمن میں جب انتھک محنت ہوتی ہے، اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا جاتا ہے، تو شہادت حق میں اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی راہ کا شہید. تو یہ بہت اونچا مقام کسی انسان کے لیے، اور یہ وہ مقام آدمیت ہے جس پر پہنچنے کی ہمیں بھی تمنا ہونی چاہیے. بندہ مومن کی یہ شان بتلائی گئی ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر میں شہادت کی آرزو رکھے، اور شہادت سے مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کی شہادت دیتا ہوا وہ اس دنیا سے اگر رخصت ہوتا ہے تو اس نے گویا کہ شہادت حق کے فریضے کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیا. تو یہ چند ایک باتیں، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اسی طرح سے تم لوگوں کے پاس ہم نے ایک رسول بھیجا ہے گواہ بنا کر، جس طرح سے ہم نے رسول بھیجا تھا فرعون کی طرف. تو یہ شہادت حق کا فریضہ ہی ہے جس کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا ہے، اور فرعون کے سامنے اس شہادت حق کے فریضے کو بجا لانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جس بے جگری کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو فرعون کے سامنے رکھا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. تو ایک تمثیل آتی ہے مولانا، کہیں یوں کہہ لیجئے کہ ان دونوں رسولوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چند ایک مماثلتیں ڈھونڈنے کی کوشش مفسرین کی طرف سے ہوئی ہے. ان دونوں کے تعلق سے یہ کہ یہ دونوں صاحب شریعت نبی، جی، پھر مزید یہ کہ دونوں صاحب کتاب نبی، کیونکہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سے نوازا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی توریت جو ہے عنایت کی گئی تھی. یہ الگ بات ہے کہ توریت جو ہے پتھر کی سلوں پر لکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور قرآن کے نزول کا سلسلہ جو ہے وحی کے ذریعے سے ہوا. پھر اسی طرح سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ دونوں صاحب ہجرت بھی ہیں. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، جبکہ مصر سے نکل کر کے ایک اور علاقے کی طرف جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ چل دیے تھے. تو اور پھر اس کے بعد میں یہ کہ ایک گروہ کے ذریعے سے
ان دونوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی. بنی اسرائیل کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا جو حق ادا کیا ہے، وہ تو اپنے آپ میں ایک ایسی اچھوتی اور دل لگتی داستان ہے. داستان کہنا تو غلط ہوگا، اپنے آپ میں ایک ایسی تاریخ وہ چھوڑ گئے ہیں، حقیقت ہے. اور اس کو جتنی بار ہم پڑھتے ہیں، جس دلی وابستگی کا اظہار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جانے کا جو جذبہ ہے، وہ تو یوں کہہ لیجئے کہ انسانی تاریخ کے اندر میں کم ہی دیکھنے میں آتا ہے. اور البتہ یہ ایک فرق دونوں کے اندر میں رہا کہ حضرت بڑا فرق رہا کہ پیرووں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنی اسرائیل اس سلسلے میں بہت قصور کر گئے. یہاں تک کہ جب ان سے مطالبہ کیا گیا اپنے نبی کے ہاتھ مضبوط کرنے کا، اس کے شانہ بشانہ چلنے کا، اس کی باتوں کو قبول کرنے کا، اکثر وقت تو یہ لوگ اعتراض ہی کر گئے. لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ابروئے چشم کا اشارہ پانے کے بعد بھی ہر وہ کام کیا جو ہو سکتا ہے خلاف مرضی رہا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا تو بلا قیل و قال حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ بہرحال ایک فرق ہے جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پیرووں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں میں. بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے جو پیرو تھے ان کی نافرمانی مثال بن گئی. ہاں بالکل، قرآن کریم نے جا بجا جو ہے ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ لیا، ان کی خبر لی، اور جن مختلف عذابات سے وہ دوچار کیے گئے، ان نافرمانیوں کے نتیجے میں ان کا تذکرہ بھی ہم لوگوں کو سورہ البقرہ میں ملتا ہے. تو ناظرین، یہ چند ایک باتیں یوں کہہ لیجیے کہ موازنے کے طور پر بھی اور مشترکہ باتیں جو ان دونوں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں رہی ہے، ان کا بھی تذکرہ مقصود رہا. تو تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر اب بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 16 ہے، مولانا تلاوت کر لیں تو پھر ہم. جی. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. تو پکڑ کیسے ہوئی، اور یہ پکڑ کی جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے اسے پکڑا، اغزم و بیلا، کہیں اس طرح سے بھی سننے میں آیا کہ جیسا پکڑنے کا حق تھا. اللہ تعالیٰ کی اصل میں تیز بوندوں والی بارش جو تیزی کے ساتھ آئے، وابل بھی بولتے ہیں. جی. تو اصل یہ مطلب یہ ہے کہ اب پھر گرامر کی طرف آئیں گے تو یہ مصدر کو اگر لائیں اور اس کے ساتھ صفت لائیں تو اس میں تاکید ہو جاتی ہے. جی. یعنی عبرت ناک پکڑنا. ہاں، ایک ایسی پکڑ جو دنیا آنے والے تمام تو دنیا کے لوگوں کے لیے اپنے آپ چھاپ چھوڑ جاتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح، اور واقعتاً مولانا پکڑ جس طرح سے ہوئی ہے، آپ دیکھیے، مطلب کسی کے وہم و گمان میں، یہاں تک کہ جو آدمی پکڑا گیا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے پکڑا جائے گا. فرعون نے تو یہ محسوس کیا تھا کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کے ساتھ میں بخیریت اس سڑک سے جو سمندر کے اندر میں بن گئی ہے نکل گئے ہیں، میں بھی نکل جاؤں گا. اور تب اللہ تعالیٰ نے بیچ سمندر میں پکڑ لیا، اور پکڑنا بھی ایسا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور دوسروں کے لیے عبرت سمجھے کہ وہ نشانی بن گئی. اور سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا بھی، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ. کہ آج کے دن کے بعد سے ہم تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن. گرچہ فرعون کی لاش کا اندازہ کئی صدیوں بعد ہوا، لیکن اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وہ سمجھیے کہ صحابہ کرام تو ایمان لائے، بعد میں وہ معلوم ہوا نا کہ اس کی لاش ملی. صحیح. اور اب کے لوگوں کا، اب کے انسانوں، مسلمانوں تمام کا ایمان تو اور پختہ ہونا چاہیے. جو قرآن میں بتایا گیا وہ آپ کو دیکھا، جو جس کی خبر دی گئی تھی وہ چیز کو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ نے ہوتا ہوا دیکھا ہے. تو ناظرین، اس طرح سے کل ملا کر کے گویا کہ ہم ارادہ یہ کر بیٹھے تھے کہ بفضل تعالیٰ ہم آیت نمبر 19 تک جائیں گے، لیکن طوالت وقت کے پیش نظر ہم لوگوں کو 16 آیات پر ہی بس کرنا ہو رہا ہے، لہٰذا ہم یہیں پر آج کے مطالعے کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ میں کہ باری تعالیٰ ان آیات قرآنی میں
جو ہدایات ہیں خود ہمیں اپنے لیے بھی حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے سننے والوں کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وعلی آل محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔